السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ درس قرآن .com کراچی کے احباب کا، بالخصوص بھائی شفیق اجمل صاحب کا ارشاد ہے کہ درس قرآن پاک کی اس محفل میں وقتاً فوقتاً میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوا کروں، کار خیر ہے، اس لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوا کرے گی انشاءاللہ العزیز، منگل کو رات 7:30 سے 8 بجے تک۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سے کوئی خیر کا کام اللہ پاک لے لیں۔ درس قرآن پاک کے حوالے سے کوشش یہ ہوگی کہ قرآن پاک کے اہم موضوعات جو آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہمیں جن کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان پر وقتاً فوقتاً آپ سے گفتگو ہوتی رہے۔ لیکن ابتدا کروں گا قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے۔ کچھ تمہیدی باتیں ایک دو نشستوں میں ہوں گی کہ قرآن پاک نے خود اپنے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، تو وہ ہدایات ہمارے سامنے ہوں تو قرآن پاک کا فہم، قرآن پاک کا علم، قرآن پاک کے بارے میں آگاہی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، قیامت تک کے لیے نسل انسانی کی ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے۔ پہلے نازل ہونے والی تمام تعلیمات، تمام وحی کا خلاصہ، نچوڑ، مجموعہ اور جامع ہے، اور آنے والی نسل انسانی کی قیامت تک کے حالات، ضروریات، مسائل کے حل کا سرچشمہ ہے۔ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی پر غصہ بھی آتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہمارے قرآن پاک کے ساتھ متعلق ہیں۔ لیکن ایک دفعہ نظر ڈال لینی چاہیے کہ قرآن پاک اپنے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے۔ ان میں سے 2-4 کا ذکر تمہید کے طور پہ کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک نے اپنے بارے میں پہلی ہدایت ہمیں یہ دی ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی قرأت اور تلاوت کرتے رہا کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت اور قرأت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا ذکر ہوا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے، یعلمہم الکتاب، قرآن پاک پر تدبر بھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، لیکن سب سے پہلے تلاوت ہے، الفاظ کا پڑھنا، الفاظ کا سننا، قرأت، تلاوت، یہ قرآن پاک کے امتیازات میں سے ہے۔ باقی کتابوں کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرأت کا اہتمام نہیں کرتے۔ کبھی ضرورت پڑے تو قرأت تلاوت کر بھی لیتے ہیں، لیکن اہتمام نہیں ہوتا کسی بھی اور کتاب کے الفاظ کی تلاوت کا، جملوں کی قرأت کا، آیات کی قرأت کا کسی اور کتاب کے لیے اہتمام نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے پڑھا جائے، الفاظ دہرائے جائیں۔ یہ الفاظ دہرائے جانے کیوں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کے ضمن میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت بار بار کرنے میں اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو بار بار اس لیے پڑھو تقرباً الی اللہ تعالی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بار بار دہرائیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات
فہما لمعانی ہے، قرآن پاک کو جتنی بار بھی دہرائیں گے اس کے معانی، اس کا مفہوم، اس کا مقصد ہم پر واضح ہوگا۔ اور تیسرے حکمت یہ بیان کی ہے حفظاً لآیاتہ، قرآن پاک بار بار دہرائے جانے سے قرآن پاک کی آیات کی، جملوں کی ترتیب کی حفاظت ہوتی ہے، اور دنیا میں قرآن پاک کی حفاظت کا جو نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کے لیے جو نیٹ ورک اور نظام بنایا ہے اس کا سب سے بڑا شعبہ قرآن پاک کے حفظ کا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، قرآن پاک کی قرأت کا ہے۔ اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا دہراؤ، اتنا سنو کہ اس میں کہیں رد و بدل کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے۔ تو پہلی بات کہ قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرأت کرو، الفاظ دہراؤ، الفاظ سنو۔ یہ تلاوت، قرأت، یہ قرآن پاک کی ہدایت ہے، یہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد کچھ آداب پڑھنے والے کے لیے ہیں اور کچھ سننے والے کے لیے ہیں۔ قرآن پاک کے کچھ آداب قرآن پاک نے خود بیان کیے ہیں، پڑھنے والے کے لیے بیان کیے ہیں، کچھ سننے والے کے لیے بیان کیے ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے مثلا ایک بات کہی ہے کہ اگر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھنا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے ساتھ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ فقہاء اسی بنیاد پہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے۔ زبانی قرأت تو آپ بے وضو کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر اگر قرآن پاک ہاتھ میں لیا ہے، ہاتھ رکھا ہے، تو یہ باوضو ہونا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون سے فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا باوضو ہونا چاہیے، طہارت کی حال پہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات قرآن پاک نے یہ فرمائی کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ کو، اس کے حروف کو، اس کے جملوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ میں یہ بات اس طرح عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو جیسا کیسا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور حروف اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور اطمینان سے، آرام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر تلفظ صحیح نہیں ہوگا پھر معنی بدل جائے گا، اور رفتار صحیح نہیں ہوگی پھر معنی بدل، دونوں صورتوں میں معنی بدل جاتا ہے، اور معنی بدل جائے تو گفتگو کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں تو پھر معاملہ اور زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی لفظ کا تلفظ صحیح، کسی بھی زبان میں، یہ صرف عربی زبان کی بات نہیں، کسی بھی زبان میں اس لفظ کا تلفظ صحیح نہ بولا جائے تو بس اوقات معنی بدل جاتا ہے، اور معنی بدل جائے تو مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کیا کرتا ہوں کہ لفظ کو صحیح نہ بولا جائے تو معنی کیسے بگڑتا ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے، تو ایک نوجوان سامنے آ کے بیٹھ گیا قلم کاغذ لے کر۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرنے لگے ہیں؟ تو کہتا ہے آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں۔ میں نے کہا یار نوٹس پولیس والے لے لیں گے، تم نے اگر لینے ہیں تو نوٹس لے لو۔ نوٹس پولیس والوں نے اگر لینا ہو تو لے لیں گے، آپ نوٹس لے لیں۔ اب نوٹس اور نوٹس، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ نوٹس کا معنی کیا ہے اور نوٹس کا معنی کیا ہے، اور فرق صرف ایک جزم کا اور زبر کا ہے کہ نوٹس پڑھا ہے تو اس کا معنی اور ہے، اور نوٹس پڑھا ہے تو میں نے اس کا بیٹا نوٹس پولیس والوں نے لینا ہوا تو لے لیں گے، آپ نوٹس لے لیں اگر آپ نے لینے ہیں تو۔ یہ لفظ بدلنے سے معنی بدلتا ہے، اور یہ لفظ اگر قرآن پاک میں بدلے آپ خود تصور کر لیں کہ کہاں تک بات جا پہنچے گی۔ تلفظ صحیح نہ ہو تب معنی بدلتا ہے، اور اگر تیزی سے بولا جائے تب معنی بدلتا ہے۔ رتل القرآن کا معنی اتنے آرام سے پڑھو کہ قرآن پاک کے حروف اور الفاظ صحیح پڑھے جائیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک ہی میں ذکر ہے اس بات کا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو سلام بولتے تھے، اور سلام کو بگاڑ کر بولتے تھے، سلام کو بگاڑ کر بولتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے السلام علیکم، تیزی سے السلام علیکم،
بخاری میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غصے میں بھی آ گئیں. یہودی آئے, السلام علیکم یا ابوالقاسم. اب یہ بظاہر دکھا کہ تیزی سے یہ لفظ کہا ہے, السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم. اور درمیان میں یہ بات عرض کروں, ہمارے ہاں بھی عام طور پہ جو ہم ایک دوسرے کو بولتے السلام علیکم ہی کہتے ہیں تیزی میں, لام کا لفظ درمیان میں کھایا جاتا ہے تیزی کی وجہ سے. السلام علیکم کا معنی تم پہ سلامتی ہو, اور السلام علیکم کا معنی تم پر موت آئے. اب تیزی سے ایک لفظ حرف کھایا گیا ہے, معنی بگڑ گیا ہے, بدل گیا ہے. تو بخاری کی روایت یہ ہے, ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے, کچھ لوگ آئے یہودیوں میں سے تھے, تو آ کے جلدی السلام علیکم یا ابوالقاسم. تو حضرت عائشہ سمجھ گئی, یہ اس دور کی بات ہے جب بھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے, سب آتے تھے بیٹھتے تھے. تو ام المومنین نے غصے سے علیکم السلام واللعنہ, تم پر موت آئے, تم پر لعنت ہو, کیا کہہ رہے ہو. تو جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا, اتنا غصے میں آنے کی کیا ضرورت تھی, یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے. ہمیں تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا علیک, یعنی تم پر ہو, مجھ پر کیوں ہو. تو یہ میں نے بات کی کہ اگر لفظ تلفظ بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے, اور تیزی کے ساتھ کوئی حرف کھایا جائے تو معنی بدل جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. قرآن پاک نے اسی حوالے سے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کا معنی یہ ہے کہ تلفظ صحیح ہو, حروف پورے ادا ہوں اور آرام کے ساتھ پڑھیں, تاکہ پورا پڑھا جائے اور پورے حروف ادا ہوں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. یہ قرآن پاک نے اپنے بارے میں خود ہدایت دی ہے, مجھے پڑھو, میری تلاوت کرو اور صحیح تلاوت کرو, صحیح طریقے سے کرو. تیسری بات قرآن پاک نے اپنے بارے میں یہ فرمائی ہے, فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان. چوتھی بات یہ ہے, آپ وضو کے ساتھ ہاتھ لگاؤ, قرآن پاک کی تلاوت کرو, صحیح طریقے سے تلاوت کرو. اور چوتھی بات کیا کہ قرآن پاک پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, یہ قرآن پاک نے خود ہدایت کی. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن پاک کی قرأت کرنے لگو تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان سے پناہ میں آ لو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ, کیونکہ تم ایک بہت عظیم کام کرنے لگے ہو. شیطان تمہارے اس کام میں بگاڑ پیدا کرے گا, تم خود اس شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو شیطان کا مقابلہ کر پاؤ گے, ورنہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ قرآن پاک نے ہدایت دی. قرآن پاک نے ایک ہدایت ہمیں اور بھی دی ہے اپنے بارے میں. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلک آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن پاک کیا ہے, کھلی آیات ہیں اور اہل علم کے سینے میں, اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں. یہاں سے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ایک جملہ فرمایا ہے اس آیت کی حاشیے میں. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں قرآن پاک کی اصل جگہ سینہ ہے, قرآن پاک کی اصل جگہ سینہ ہے, کتابت امر زائد ہے. موقع ملے تو شاہ صاحب کا یہ جملہ ان کے موضح القرآن میں پڑھیں. قرآن پاک کی اصل جگہ سینہ ہے اور کتابت امر زائد ہے. اس کی تشریح میں اپنے الفاظ میں کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا اصل حق تو یہ ہے کہ یاد کیا جائے. کتابت اور دیکھ کر پڑھنا یہ مجبوری ہے, اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ لے. کتابت کی قرآن پاک کو کتابت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کی اصل جگہ سینہ ہے. یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ یاد کرنا بھی ضروری ہے. یہ قرآن پاک نے اس اشارتاً یہ بات فرمائی کہ اصل جگہ سینہ ہے. سارا یاد ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, بڑے اجر کی بات ہے, بڑے ثواب کی بات ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو سینے میں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک تو ہونا چاہیے. یہ کچھ نہ کچھ کیا ہے, اس پر تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم ایک مسلمان کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے.
پورا یاد ہو جائے بڑے اجر کی بات ہے، جتنا زیادہ یاد کر سکے بڑے اجر کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ لیکن کم سے کم ایک مسلمان کو قرآن پاک کتنا زبانی یاد ہونا چاہیے، قرآن پاک کا حق کیا ہے، اس کا اندازہ اس حوالے سے لگا لیں کہ ہم نے 5 وقت نماز تو پڑھنی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو نماز میں فرض، سنتیں، وتر، واجب، نوافل جتنی بھی پڑھنی ہے تو اس میں قرآن پاک بھی پڑھنا ہے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو، اس میں قرآن پاک بھی پڑھنا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنا ہے تو ذرا تھوڑا سا خالی بیٹھ کر، میں سب کو دعوت دیتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کر اندازہ لگائیں کہ صبح ہو، چلو تہجد اللہ پاک نصیب کر دے تو اچھی بات ہے، ورنہ صبح کی سنتوں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کا۔ صبح کی سنتیں، فرض، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، ان نمازوں میں جو واجب چلے، سنت موقع اور واجب نوافل کو چھوڑیں، ان میں کتنی رکعتوں میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے؟ اکیلے پڑھنی ہے تو سب میں ہی کرنی ہے تقریباً، اور امام کے پیچھے پڑھنی ہے چلو امام والی رکعتیں چھوڑ دیں، باقی میں کتنی پڑھنی ہے؟ اور سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے اور 7 سورت بھی ملانی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کی جا سکے۔ میں نے لفظ سنت کے مطابق کہا ہے۔ ہمارے ہاں عادت یہ بن گئی ہے کہ 8-10 سورتیں یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی، قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، قل یا ایھا الکافرون، 5-7-10 صورتیں یاد کر لیں اور سارے دن کی نمازیں انہی 5-7-10 صورتوں کے ساتھ پڑھتے رہے، نماز ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نماز نہیں ہوتی، لیکن کیا سنت کے مطابق ہوتی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضور فجر میں کیسی قرات کرتے تھے، ظہر میں کیسی قرات، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے حضور کیسے پڑھتے تھے۔ نماز کا تو حکم ہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھو مجھے دیکھو، میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے تم بھی پڑھو۔ نماز کا تو اصول یہ ہے۔ یہ کہنا کوئی بات نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کیسے پڑھتے تھے، نا، پتہ کرنا چاہیے کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، فجر میں کیا پڑھتے تھے، ظہر میں کیا پڑھتے تھے، عصر میں کیا پڑھتے تھے، مغرب میں کیا پڑھتے تھے، فرائض میں کیا پڑھتے تھے، نوافل میں کیا پڑھتے تھے، سنتوں میں کیا پڑھتے تھے، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کر حضور کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو مجھے ساری باتیں، یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ حضور کی قرات کی ترتیب کیا ہوتی تھی۔ وہ ترتیب سامنے رکھ کر کم سے کم حد متعین کریں کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کم سے کم کتنا قرآن پاک زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جیب سے موبائل نکالا اور اس کو قرآن آیت سیٹ کی اور پڑھ لی، نہیں، زبانی پڑھنی ہے۔ جب زبانی پڑھنی ہے تو 5 نمازیں، فرائض، سنتیں، نوافل جو بھی ہیں شمار کر کے خود حساب لگا لیں کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے کم سے کم کتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے۔ میں یہ بات حتمی نہیں کہتا، لیکن میرا ایک محتاط سا اندازہ ہے کہ ایک پارہ تو کم از کم ہر مسلمان مرد اور عورت کو زبانی یاد ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بغیر ہم شاید 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا نہ کر سکیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ یاد ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، اس کو پڑھنا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے، پہلے تعوذ کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ یاد بھی کرنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت نمازوں میں کم از کم پڑھ سکے۔ ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، زبانی تلاوت کرنا اجر اور ثواب کی بات ہے۔ قرآن پاک نے ایک تقاضا اور بھی کیا ہے اپنے بارے میں، خود تقاضا کیا ہم سے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا حتیٰ تعلموا ما تقولون۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جملہ حتیٰ تعلموا ما تقولون قرآن پاک ہی کا جملہ ہے اور قرآن پاک ہی کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جب تم زبان سے پڑھ رہے ہو تو تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہ قرآن پاک کا ارشاد قرآن پاک ہی کے بارے میں ہے کہ آپ غور کریں تو خود ترجمہ کر لیں گے، تقولون اور تعلمون، علم اور قول، یعنی جو بات تمہاری زبان پر ہے، جو الفاظ اور جملے اور آیات زبان سے پڑھ رہے ہو،
اس کا تمہیں علم بھی ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اللہ کا کلام بھی سمجھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سارے تقاضے کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ آج کا مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ گنوایا ہے، بہت کچھ ہمارا لٹ گیا ہے، لیکن دو باتیں مسلمان کی آج بھی پوری قوت کے ساتھ قائم ہیں۔ ایک قرآن پاک کے ساتھ محبت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت۔ دنیا کا کسی جگہ کا کوئی مسلمان قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا، اور دنیا کا کسی جگہ کا کوئی مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ یہ برداشت نہ کرنا یہ محبت کی علامت ہے، غیرت کھانا عقیدت کی اور تعلق کی علامت ہے۔ تو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے ہمارے لیے ہے۔ اب اللہ مجھ سے کلام کر، چلو یوں بات کیا، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میں سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کتنی عجیب سی بات ہے۔ یہ مانتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر، قرآن پاک میں کون باتیں کرتا ہے؟ قرآن پاک میں متکلم کون ہے؟ اللہ۔ مخاطب کون ہے؟ ہم۔ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ دنیا میں میرا کوئی بڑا، کوئی باس، کوئی چیف مجھ سے باتیں کر رہا ہو، میں سن تو رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو کیا منظر ہوگا؟ یہ کوئی چیف ہے، کوئی باس ہے، کوئی بڑا مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سن تو رہا ہوں، سمجھ نہیں رہا، اور اس کو پتہ بھی چل جائے کہ سن تو رہا ہے، سمجھ نہیں رہا، تو کیا یہ گفتگو کیا منظر دکھائے گی؟ قرآن پاک کے بارے میں ہم یہ اتنی اہمیت محسوس نہیں کر رہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں بھی۔ اس سے اگلی بات عرض کروں گا، ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی صورتحال پہ غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تھوڑا غور کیجئے، نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ ہم۔ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ عجیب باتیں ہیں، نہ اس کی سمجھتے ہیں نہ اپنی سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یعنی ہمیں اس اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ گفتگو ایسی ہے، اس کا جتنا پروٹوکول ہے شاید دنیا میں کسی کا گفتگو کتنا پروٹوکول ہو، وقت ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، کپڑے پاک ہیں کہ نہیں، بدن پاک ہے کہ نہیں، وضو ہے یا نہیں ہے، قبلہ رخ صحیح ہے یا نہیں، زمین جگہ پاک ہے کہ نہیں، یہ سارے تقاضے پہلے پورے کرتا ہوں۔ قبلہ رخ صحیح ہے کہ نہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے، یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ نماز کے سوا ہر چیز آرام ہو جاتی ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے، نہ کسی کو جواب دینا ہے، نہ کوئی اور طرف دیکھنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے میں باتیں کرنا شروع کرتا ہوں۔ ہاتھ باندھ کے بھی کرتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے بھی کرتا ہوں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بھی کرتا ہوں، زمین پہ سر رکھ کے بھی کرتا ہوں، پیشانی رکھ کے بھی کرتا ہوں، کھڑے بھی باتیں کر رہا ہوں، جھک کے بھی کر رہا ہوں، بیٹھے بھی کر رہا ہوں، سجدے بھی کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن مجھے خود پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو جملہ کہا نا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہ قرآن پاک کے بارے میں بھی ہے اور نماز کے بارے میں بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا ما تقولون۔ یہ اس کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اس کا تعلق نماز سے بھی ہے، کہ نماز میں بھی تمہیں علم ہونا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہو، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے تمہیں علم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو۔ تو میں نے آج یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن پاک نے اپنے بارے میں ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو بھائی، قرآن پاک تلاوت صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ قرآن پاک شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ قرآن پاک کا کچھ حصہ تمہیں یاد بھی ہونا چاہیے تاکہ نمازیں صحیح پڑھ سکو، اور قرآن پاک جب پڑھ رہے ہو تمہیں سمجھ بھی آنا چاہیے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک اتنا فہم قرآن پاک کا ہر مسلمان پر حق ہے
کہ پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے کہ اللہ پاک نماز کی بات کر رہا ہے، روزے کی بات کر رہا ہے، حلال کی کر رہا ہے، حرام کی کر رہا ہے۔ یہ فہم قرآن کا سب سے نچلا درجہ ہے، یہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ تقاضے قرآن پاک کے بارے میں خود قرآن پاک نے ہم سے کیے ہیں، ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔